یہ والے میں جو بنا کے بھیج رہی۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ تو بس یہ آج اتنا کوئی پیارا موسم ہو رہا تھا، حالانکہ آج کل روز ہی پیارا ہوتا ہے، لیکن آج کی جو دھوپ تھی نا بڑی کھلی ہوئی تھی، صاف ستھری جسے کہتے ہیں، جیسے بارش کے بعد ہوتی ہے نا پہلی دھوپ، بالکل اس طرح کی تھی۔ تو بس یہاں پہ تھوڑی دیر میں دھوپ پہ بیٹھی ہوں، اس کے بعد ابھی میں یہ اندر آ گئی ہوں۔ ابھی بچے اسکول سے میرے واپس آ چکے ہیں، یہ اس وقت کا ٹائم ہے کیونکہ ان کے پیپرز ہو رہے ہیں تو جلدی آ جاتے ہیں 12 بجے۔ تو بس یہاں پہ آ کے بیٹھی ہوں ابھی، اور میں نے سوچی چلے چائے پیتی ہوں۔ ایک کپ میں نے چائے بنایا۔ اچھا آج میری طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن ہے، میرے دانت میں بہت زیادہ درد تھا ساری رات، جس وجہ سے میں بہت زیادہ ڈسٹرب رہی ہوں، لیکن ابھی میں نے کہا چلیں چائے تو پینی ہے نا، چائے کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو خیر جی، پھر میں نیچے آ گئی تھی، چائے بنائی، ہسبینڈ نے ناشتہ پہلے ہی کر لیا تھا۔ تو بس یہاں پہ کپڑے دھلے ہوئے پڑے ہوئے تھے، اور یہ کافی زیادہ تھے کپڑے، تو پھر میں نے سوچا ان کو فولڈ کر کے اپنی اپنی جگہ پہ رکھتی ہوں۔ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک دن بھی آپ چیزیں اپنی جگہ پہ نہ رکھیں نا تو اتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے سارا گھر۔ تو ابھی میں نے یہ سوچا ہے کہ بہت زیادہ کام اب میں جمع نہیں ہونے دوں گی، ساتھ ساتھ کروں گی تاکہ میرے لیے بھی آسانی ہو۔ تو بس یہاں پہ سب سے پہلے سب کے کپڑے میں نے الگ الگ کیے، پھر سب کو فولڈ کر کے میں نے رکھا، بیڈ شیٹیں جہاں جانی تھی وہاں پہ بھیجی، کپڑے جہاں جہاں پہ جانے تھے پریس والی جگہ پہ رکھے۔ کچھ ایسے کپڑے ہوتے ہیں جو انر ہوتے ہیں، یا کچھ اس طرح کے کپڑے ہوتے ہیں جو پریس نہیں ہوتے، پجامز ہو گئے، جیکٹس ہو گئی، سویٹرز ہو گئی، ان کو میں نے ہینگ کر کے پراپر اپنی جگہ پہ رکھتی ہے، تو مطلب کافی آسانی ہوگی۔ نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بندہ ایک دن بھی چھوڑ دینا، دوسرے دن وہ کام اتنا بڑھ جاتا ہے، پھر آپ کا دل ہی نہیں کرتا، اور پھر یہ کام بڑھتا بڑھتا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، پھر آپ کا پورا دن لگتا ہے۔ تو ابھی 10-15 منٹ میں نے ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھتی تھی، میں بڑا اپنے آپ کو مطلب انرجیٹک اس وقت فیل کر رہی تھی۔ تو بس یہاں پہ یہی ساری کام ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں نے ایک ولاگ لگا لیا تھا، ساتھ ساتھ میں وہ دیکھ رہی تھی۔ اور اچھا یہ ایک دوپٹہ تھا، یہ نا مجھے میری خالہ نے گفٹ کیا ہے، اور یہ سارا ہینڈ میڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نیٹ کے اوپر سارا ہاتھ کا یہ امبرائڈری، اور یہ اتنا پیارا اتنا نفیس دوپٹہ ہے، اور ہینڈ میڈ ہے، تو آپ کو پتہ ہے اس کی پرائس بھی تھوڑی سی زیادہ ہے، یہ ایکسپینسو ہے، لیکن اتنا نفیس دوپٹہ ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، ویڈیوز میں وہ چیز نہیں نظر آ رہی جو ایکچوئل میں ہے۔ تو مجھے انہوں نے پرائس تو نہیں بتائی ہے کیونکہ وہی بات ہے گفٹ ہے، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ یہ والے دوپٹے کافی مہنگے ہوتے ہیں، اور بہت بہت پیارا ہے۔ تو جہاں سے بھی انہوں نے لیا ہے، میں کوشش کروں گی ایک بلیک کلر میں بھی بنوا دوں، مجھے یہ بڑا اچھا لگے دوپٹہ۔ تو میں صرف اس لیے اپنی خالہ کو نہیں بولتی ہوتی نا، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی میں ان کو ایسی کوئی چیز کا بولتی ہوں تو وہ پھر مجھ سے پیسے نہیں لیں گی، تو مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ پھر بنوائیں گے میرے لیے، تو اس لیے میں اپنے سورسز استعمال کر رہی ہوں، اور اگر مجھے کہیں سے بھی ہوا تو میں اس طرح کا بلیک ضرور بنواؤں گی۔ تو خیر جی، یہاں پہ سارے کپڑے فولڈ ہو چکے ہیں، اس کے بعد یہ اپنی اپنی جگہوں پہ جائیں گے، اور چھوٹے موٹے کام ساتھ میں چل رہے ہیں، جو گھر کے روٹین کے کام ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے روز ہی ہوتے ہیں۔ اچھا ابھی باہر میرا برآمدہ دھل رہا ہے، برآمدہ میرا یہ ہوتا ہے کہ نارملی میں ڈیلی ہی دھلواتی ہوں، لیکن ابھی سردیاں ہیں تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن میں دھلواتی ہوں۔ اور یہ جو باہر میرا فرنیچر پڑا ہوا ہے یہ ہے جی کین کا، اور پلاسٹک کا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بھی اچھے، ایک تو کین جو ہوتی ہے وہ لکڑی والی ہوتی ہے نا تو وہ خراب ہوتی ہے، یہ پلاسٹک کا ہے، تو یہ دھل جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اس نے دھویا ہے، میری ہیلپر نے، تھوڑا تھوڑا آپ کو گھیلا بھی نظر آ رہا ہوگا، تو یہ بڑا اچھے سے صاف ہو جاتا ہے۔ تو آؤٹ ڈور فرنیچر ہمیشہ اس طرح کا ہی ہوتا ہے کہ آپ آسانی سے اس کو دھو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے باہر تو ڈسٹ ہوتی ہے، اور اگر یہ دھلے نا تو پھر تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو بس کشن بھی اس نے نکال کے باہر رکھے دھوپ لگوانے کے لیے، اور یہ جو پودا ہے کارنر میں اس کو بھی اچھے سے میں نے دھلایا، کیونکہ مجھے بڑا برا لگتا ہے اوپر ڈسٹ پڑی ہوئی ہو، تو میں نے کہا چلو اس کو بھی اچھے سے دھو لو۔ تو بس یہاں پہ وہی میری ہیلپر لگی ہوئی ہے موپنگ کرنے کے لیے، تو بس ساتھ میں اس کے باتوں میں ہی لگی ہوئی ہوں، کیونکہ میں یہاں پہ آ کے بیٹھی ہوں، میں نے کہا چلے ساتھ میں اس کے ساتھ گپ شپ لگا رہی تھی، اور پتہ نہیں فیری کے ساتھ میں لگی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اسکول سے واپس آئی ہے تو اس کا تھوڑا سا موڈ خراب ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بچوں کے اس طرح ہوتا ہے، اسپیشلی آج کل پیپرز ہو رہے ہیں اور روٹین بڑی گڑبڑ چل رہی ہے، بلکہ جی آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ اور زیادہ روٹین تھوڑی سی خراب ہو جائے گی، کیونکہ کیا ہوتا ہے نا
کہ بچوں کی جیسے ہی ونٹر ویکیشنز ہوتی ہیں کافی لمبی چلتی ہیں. خیر میری جو بڑی بیٹی ہے اس کا تو کالج ہے، وہ تو جایا کرے گی، لیکن وہ اب اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اس کے لیے مجھے خود نہیں اٹھنا پڑے گا، وہ خود ہی چلی جائے گی. تو خیر جی اس کے بعد میں نے سوچا چلیں جی شاور لے لیتی ہوں. تو یہاں میں نے اپنے کپڑے نکالے. اچھا یہ والا جو ڈریس ہے یہ 2 سال پرانا ہے کہ 3 سال پرانا ہے، اور یہ میں نے لیا تھا نشاط سے. یہاں پہ یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، اس کی سلائی میں نے کھلوائی ہے کیونکہ یہ اس وقت چھوٹی قمیضوں کا فیشن تھا، اور کچھ جو کپڑا ان کا ہوتا ہے وہ سکڑ بھی جاتا ہے دھونے سے. تو 2 بار ہی میں نے پہنا ہوا تھا تو مجھے یہ بڑا پسند تھا. تو اس کے نیچے اس طرح میں نے لیس لگوا کے اور گینزا لگا دی، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایز اے آلٹر ایکسٹینشن ایز اے میں نے لگوائی ہے. تو یہ کافی اس طرح لمبی ہو گئی ہے کہ مجھے جس طرح کی آج کل چل رہی ہے، تھوڑی سی کھلی بھی کروائی ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ کپڑے دھلنے کے بعد یہ سکڑ جاتے ہیں. حالانکہ میں شلنگ لازمی کرتی ہوں لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ والا کپڑا سکڑ ہی جاتا ہے. تو چلیں میں نے پہنا تو میں نے کہا چلیں جی آپ کو تھوڑی سی ماڈلنگ ہلکی سی کر کے دکھا دیتی ہوں. یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کپڑے، یہ ساری شالز ہے، ساری تو نہیں ہے آدھی ہے. یہ میں پریس کرنے کے لیے دھوبی کی طرف بھیج رہی تھی تو بس وہ بھی نکال کے رکھی ہیں. اور اس کے بعد نہا کے رہو تو آپ کو پتہ ہے چائے پینے کا بڑا دل کرتا ہے. اور آج کل میرے ساتھ یہ سین ہو رہا ہے کہ میں شام کے ٹائم کھانا کھاتی ہوں 4 ساڑھے 4 5 بجے، اور یہی ایک پورے دن کا میرا میل ہوتا ہے جس کی وجہ سے مجھے کافی زیادہ کمزوری ہو رہی ہے. تو اس لیے آج میں نے سوچا ہے کہ میں پراپر اس وقت کھانا نہیں کھاؤں گی. ہلکے پھلکے جو سنیکس ہوتے ہیں جیسے فرائز پڑے ہوئے تھے، میں نے کہا چلے وہ فرائی کر لیتی ہوں ساتھ میں. اور سموسے چھوٹے والے کیننس کے جو ہوتے ہیں وہ میری بیٹی فیری کو بڑے پسند ہے تو وہ اس نے اپنے لیے لیے تھے. تو میں نے کہا چل ساتھ میں وہ فرائی کر دیتی کیونکہ اگر میں اس وقت روٹی پکا کے میں نے کھا لی تو رات کو نہ میں کھانا کھا سکوں گی نہ چھوڑ سکوں گی، اور پھر بعد میں میری جا کے اس ٹائم پہ بھوک لگتی ہے. پھر اس وقت اگر کچھ میں کھاؤں تو ساری رات میری طبیعت خراب ہوتی ہے. تو آج تھوڑا سا میں نے کہا چلے اپنے آپ کو ٹریک پہ لے کے آتی ہوں. تو یہاں پہ فرائز بنا رہی ہوں، ہسبینڈ بھی آگے تھے. تو یہ شام کا ٹائم ہوتا ہے جب میں سکون سے بیٹھ کے ہسبینڈ کے ساتھ چائے لازمی پیتی ہوں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ سارا دن آپ کے ادھر ادھر گزر جاتا ہے بچوں کے ساتھ اور اپنی ایکٹیویٹیز میں. تو فیری بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو ہم یہ چائے کا ٹائم ایک ہوتا ہے جو مجھے بڑا پسند آتا ہے شام کا ٹائم. تو اس ٹائم کے لیے میں اپنی ساری مطلب دن کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آپ کی جو روداد ہوتی ہے وہ، خیر میرے ہسبینڈ بولتے کم میں زیادہ میں ہی بولتی ہوں، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات چیت چلتی ہے اس میں. اور بس یہاں پہ چٹنی بنائی ہوئی تھی. اچھا جی یہ چٹنی بنائی ہے میری بیٹی آوو نے بیا کو بولا تھا لیکن بیا نے جیسی بنائی ہے اس کو پسند نہیں آئی ہے تو پھر اس نے اپنے لیے خود بنائی ہے، کافی اچھی بنائی ہے. ہاں نمک تھوڑا سا کم تھا. اور میں ایک آدھ ویفر لازمی کھاتی ہوں نا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. مجھے ویسے پرسنلی میٹھا اتنا نہیں پسند، لیکن جب بھی کوئی نمکین چیز کھاتی ہوں اس کے بعد تھوڑا بہت میٹھا میں کھاتی ہوں. لیکن آج مجھے جیسے ہی میں نے منہ میں ڈالا ہے تو پھر میرا اگین دان کا درد اسٹارٹ ہو گیا تھا. تو خیر جی میں نے پھر اتنا زیادہ تو نہیں کھایا، ایک کی بائٹ لی اور بس یہاں پہ ہم لوگوں نے چائے پی. اور اس کے بعد میری جو بیٹی ہے بڑی وہ چلی جاتی ہے اکیڈمی، منڈیا میں ہی جاتی ہے، وہ جنون پلازا کے پاس ہے. تو میں نے سوچی چلے میں بھی ساتھ میں چلتی ہوں. آپ کو پتہ ہے آج کل ہر برانڈ پہ سیل چل رہی ہے، تھوڑا بہت میں نے سوچا کچھ دیکھ لوں گی، کچھ اگر پسند آیا تو لے لوں گی. ایز سچ میں نے اتنا خاص کچھ لینا نہیں تھا، لیکن وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی. لیکن مجھے اچھی سیل میں چیزیں مل گئی تھی اچھی پرائس میں تو میں نے لے لی. لیکن جی سب سے زیادہ میرا دل برا ہوا نشاط پہ جا کے. نشاط پہ یہ تھا کہ یقین کریں اتنی ہائی پرائس چیزیں تھی. یہ والے کپڑے آپ دیکھ سکتے، یہ تو کوئی مجھے مفت بھی دینا میں نہ لوں. یہ 28,000 کے جوڑے تھے. 28,000 23,000 18,000 15,000 یہ رینج ہے. اور یقین کریں میرا کوئی بہت ہی زیادہ دل برا ہوا، میں آپ کو کیا بتاؤں. بس مجھے یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں، ٹھیک ہے اگر کوئی چیز پرائس آپ کی چیز کو جسٹیفائی کر رہی ہو پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ پرائس جسٹیفائی کر رہی ہے. اور بالکل بھی اچھی ورائٹی نہیں تھی اور اوپر سے ان کی پرائسز اتنی زیادہ ہائی تھی. میں بالکل
بھی اس حق میں نہیں ہوں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا. حالانکہ پرسنلی میں نشاط کی بہت بڑی فین ہوں اور میں اکثر اپنے کپڑے نشاط سے ہی لیتی ہوں. تو بس اس کے بعد پھر گھر آ گئے تھے. اب یہ رات کا کھانا یہ کیا ہوا ہے کہ میرے پھر دان میں درد سٹارٹ ہو گیا تھا. تو بیا نے کہا کہ ماما آپ روم میں جائیں, میں آپ کو روم میں پہنچاتی. یہ روم سروس آپ کہہ سکتے ہیں. اور مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے بیڈ کے اوپر کھانا کھانا, لیکن ہم لوگوں کا نیچے والا ہیٹر بھی خراب ہوا تھا. تو میں نے کہا چلو, سردی بھی لگ رہی تھی اب اتنا گھوم پھر کے آنے کے بعد. تو بس یہ ساتھ میں چاول لے کے آئی ہے. تو کمفرٹ فوڈ میرا سب سے زیادہ مجھے بڑا پسند آتا ہے یہ لوبیا چاول. اور ساتھ میں جی جوس جو تھا میں نے اپنے لیے لیا تھا, لیکن میں نے پیا نہیں تھا وہاں پہ راستے میں. تو بس ساتھ میں بیا یہ بھی لے آئی ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت مزیدار اچار اور یہ سب کچھ تھا. تو بہت مزہ آیا کھانا کھانے کا. اور بس یہی تھی میری ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. تو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا اور اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.